ہمارا سیاسی منظرنامہ بدلنے جا رہا ہے۔ پچھلے 75 سالوں میں ہم نے ون مین شو دیکھا، بیوروکریسی کا کنٹرول دیکھا، ملٹری رول دیکھا اور ڈیموکریسی کو کبھی پارشل پیرالسس کبھی کمپلیٹ پیرالسس میں گزرتے دیکھا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگلا دور کیسا ہوگا، اور سب سے بڑی بات، اس تبدیلی کی وجہ کون ہوگا؟ جواب آپ کو حیران کر دے گا۔ یہ وجہ ہے پاکستان کی یوتھ۔ پاکستان کا 2023 کا سینسس کہتا ہے کہ ملک کی آبادی 241 ملین سے زیادہ ہے، جس میں 64% لوگ 30 سال سے کم عمر کے ہیں۔ مطلب پاکستان ایک یوتھ ڈومینیٹڈ ملک ہے، اور جب دنیا کی اکثر ملکوں میں یوتھ کی پاپولیشن کم ہو رہی ہے، پاکستان میں 2061 تک یہ اپنے پیک پر ہوگی۔ UN کے مطابق 2100 میں پاکستان کی آبادی 511 ملین تک جا سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جو آج فرنج یا اگنور کیا جاتا ہے، کل وہ ملک کی ڈرائیونگ سیٹ پر ہوگا۔ لیکن یہ تبدیلی آٹومیٹیکلی پازیٹیو ہوگی، ایسا کہنا فی الوقت ممکن نہیں۔ ہمارے سامنے دو راستے ہیں: یوتھ کو امپاور کر کے سسٹم کو انکلوزیو اور اسٹرانگ بنانا، یا پھر نیگیٹو اور ہاسٹائل فورسز کے ہاتھوں تبدیلی لانا جو ملک کو اور کرائسس میں ڈال دیں گے۔ برٹش کونسل کے سروے اور پائیڈ 2022 کے ڈیٹا کہتا ہے کہ یوتھ کا سب سے بڑا مسئلہ ان امپلائمنٹ ہے، جو 31% تک پہنچ گیا ہے۔ اور صرف اکانومی نہیں، اس نے سائیکولوجیکلی بھی ان پر اٹیک کیا ہے۔ نیٹ کی ایک اسٹڈی کے مطابق 79% ینگ لوگ کسی نہ کسی سائیکولوجیکل ایشو کا شکار ہیں۔ دوسرا مسئلہ پولیٹیکل اور سوشل نیگلیکٹنس کا ہے۔ یوتھ پولیٹیکلی ایکٹیو ہے، لیکن زیادہ تر ایکٹیویٹی سوشل میڈیا تک لمیٹڈ ہے۔ گراؤنڈ پالیٹکس میں ان کی ریپریزنٹیشن بہت کم ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز میں یوتھ ونگز تو ہیں، لیکن ان کا پارلیمنٹ تک پہنچنا مشکل ہے۔ وجہ ڈائناسٹک پالیٹکس، بزرگ لیڈرشپ کا ڈومیننس اور ٹکٹ صرف ایلیٹ بیک گراؤنڈز کو ملنا۔ ECP کے نمبر بھی یہی دکھاتے ہیں۔ 2013 میں یوتھ ٹرن آؤٹ 26%، 2018 میں 37% اور 2024 میں 48% تھا۔ لیکن پارلیمنٹ میں اصلی یوتھ ریپریزنٹیشن آج بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہاں ایک اور اینگل ہے: یوتھ کا پوٹینشیل۔ پاکستان کا سسٹم ویک ضرور ہے، لیکن کولیپس نہیں ہوا۔ مشہور آتھر اینیٹا لیون نے اپنی کتاب پاکستان اے ہارڈ کنٹری میں لکھا کہ پاکستان کسی بھی طور پہ فیلڈ اسٹیٹ نہیں ہے، اور آنے والے وقت میں IT، AI اور پرائیویٹ سیکٹر ملک کی اکانومی کا میجر ڈرائیور بنیں گے۔ میک کنزی کے مطابق صرف AI اکانومی $25 ٹریلین کراس کرے گی۔ اگر پاکستان نے اس کو کیش کرنا ہے تو پولیٹیکل سٹرین ختم کرنا ہوگا۔ اب سوال یہ ہے، یہ کیسے ہوگا؟ یہاں کچھ ریفارمز سامنے آتی ہیں۔ پارلیمنٹ اور پولیٹیکل سسٹم سے چند خاندانوں کا کنٹرول ختم کیا جائے تاکہ اصلی عوام کو ریپریزنٹ کیا جائے۔ انسٹیٹیوشنز میں سے کرپٹ اور کمپرومائزڈ ایلیمنٹس کو نکال کر سیف ایگزٹ دیا جائے، اور جہاں ضروری ہو اکاؤنٹیبلٹی کی جائے اور ان کے ٹریک ریکارڈ کو عوام کے سامنے رکھا جائے۔ پولیٹیکل پارٹیز کو فیملی اینٹیٹیز کے بجائے گارڈینز آف ڈیموکریسی بنایا جائے، اور اس بات کو انشور کیا جائے کہ وہ پبلک انٹرسٹ میں کام کریں۔ ان کی لیڈرشپ صرف فیملیز تک لمیٹڈ نہ ہو، بلکہ ایک عام ورکر کو بھی ریپریزنٹ کیا جائے اور اسے بھی لیڈرشپ رول دیا جائے۔ گرینڈ ڈائیلاگ ملٹری اور بیوروکریسی کے ساتھ کیا جائے۔ ملٹری اور بیوروکریسی کو ایک سٹرکچرڈ اور کانسٹیٹیوشنل رول ملے، لیکن عوام کی ریپریزنٹیٹیوز کے ساتھ ایک بیلنس میں۔ ہر انسٹیٹیوشن اپنی باؤنڈری میں رہے۔ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اس کے ذریعے ECP کو پابند کیا جائے کہ وہ 15 to 20% ٹکٹ مڈل کلاس اور یوتھ کینڈیڈیٹس کو دے۔ فریڈم آف اسپیچ، ایکسپریشن اور اسمبلی کو پروموٹ کیا جائے، اور انکلوزیو اپروچ سے سیپریٹزم
اور ملیٹنسی کو آئیڈیالوجیکلی کاؤنٹر کیا جائے۔ جو پولیٹیکل پارٹی وائلنس، ڈویژن یا آرمڈ اسٹرگل پروموٹ کرے اسے بین کر دیا جائے۔ سوال اب بھی وہی ہے، یہ تبدیلی کون لائے گا؟ گورنمنٹ، اپوزیشن، اسٹیبلشمنٹ؟ میری نظر میں جواب سمپل ہے، یوتھ۔ لیکن اگر یوتھ کو اگنور کیا گیا، ان کے ایشوز سالو نہیں ہوئے اور ان کو سسٹم میں سپیس نہ دی گئی تو یہ تبدیلی کسی اور کے ہاتھوں آئے گی اور وہ تبدیلی کنسٹرکٹیو کے بجائے ڈسٹرکٹیو ہوگی۔ پاکستان کا اگلا چیپٹر لکھا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ اس چیپٹر کے رائٹر بنیں گے یا صرف ریڈر؟